ایک ایسا لمحہ جب دوحہ کے محلوں میں رات گہری ہو رہی تھی، قطر کے وزیر اعظم اور حماس کے اعلیٰ مذاکرات کار ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی نئی تجویز پیش کی جا چکی تھی، اور قطر اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے حماس پہ زور ڈال رہا تھا کہ وہ اس موقع کو غنیمت جائے۔ یہ وہی قطر تھا جسے امریکہ نے نان نیٹو ایلائی کا درجہ دیا، جس کی سرزمین پر العدید ایئر بیس قائم ہے، جہاں سے امریکہ کی آدھی سے زیادہ مشرق وسطیٰ کی جنگی حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے۔ لیکن اسی لمحے پردے کے پیچھے ایک اور کھیل تھا، اور وہ کھیل تھا سازش کا، دھوکے کا، بے رحمی کا۔ رات کے آخری پہر تک بات چیت مکمل ہوئی۔ قطری وفد نے اسرائیلی مذاکراتی ٹیم سے بھی رابطہ کیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ حماس اپنی رائے جلد پیش کرے گی، لیکن اسرائیل نے وہ جواب نہیں چاہا جو میز پر گفتگو کے ذریعے آتا۔ اس نے وہ جواب چاہا جو آگ اور بارود میں لپٹا ہوا۔ حماس کے جواب دینے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے دوحہ کی فضاؤں کو چیرا اور رہائشی عمارت پہ بم برسا دیے۔ یہ حملہ صرف قطر کی خود مختاری پہ وار نہیں تھا، بلکہ کھلا اعلان تھا کہ مذاکرات، ثالثی اور عالمی قوانین سب اسرائیل کے لیے محض کاغذی کہانیاں ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہیں پہ اصل تضاد سامنے آیا۔ اسرائیل یہ جانتا تھا کہ اس حملے سے خطہ ہل کے رہ جائے گا۔ اس کے اپنے فوجی اور موساد حکام بھی اس وقت پہ سوال اٹھا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب سیز فائر کی فضا بن رہی تھی تو یہ کارروائی مذاکرات کو مکمل طور پہ تباہ کر دے گی، لیکن بنجمن نیتن یاہو نے اپنے ہی اداروں کی بات کو نظر انداز کیا۔ اس کی سیاست، اس کی انتہا پسند جماعتوں کا دباؤ اور اپنی بقا کا خوف، یہ سب چیزیں اس فیصلے پہ غالب آ گئیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ایسا حملہ جو اپنے بنیادی ہدف میں ناکام ہوا، لیکن خطے کے لیے زلزلہ بن گیا۔ اب ذرا امریکہ کے کردار کو دیکھیں۔ واشنگٹن قطر کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہتا ہے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدے کرتا ہے۔ قطر نے ٹرمپ کے دورے کے دوران 1 کھرب ڈالر سے زیادہ کا معاشی پیکج دینے کا وعدہ کیا، حتیٰ کہ قطر نے ٹرمپ کو نیا ایئر فورس 1 طیارہ تک تحفے میں دے دیا۔ لیکن جب اسرائیل نے قطر پہ بم برسائے تو امریکہ کا رد عمل کیا تھا؟ ایک مبہم ناخوشی، نہ کوئی کھلا احتجاج، نہ کوئی عملی اقدام، بلکہ اسرائیل کو یہ کہلوانے پہ مجبور کیا گیا کہ یہ حملہ مکمل طور پر اسرائیل کا تھا، تاکہ امریکہ پردے کے پیچھے سے بری و ذمہ ہو سکے۔ یہ ہے وہ منافقت، وہ دوہرا معیار جو مشرق وسطیٰ کے عوام کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف قطر نے سخت رد عمل دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ حملہ ریاستی دہشت گردی ہے اور اس کا 9/11 یا القاعدہ سے موازنہ کرنا اسرائیل کا شرمناک پروپیگنڈا ہے۔ قطر نے یاد دلایا کہ حماس کے سیاسی دفتر کو دوحہ میں رکھنے کی اجازت خود امریکہ اور اسرائیل کی درخواست پہ دی گئی تھی، تاکہ ثالثی اور مذاکرات کے ذریعے خطے میں امن قائم کیا جا سکے۔ لیکن آج وہی قطر جو امن کے نام پہ آگے بڑھ رہا تھا، اس پہ حملہ ہوا اور دنیا خاموش کھڑی رہی۔ یہ واقعہ دراصل اس بڑی حقیقت کو عیاں کرتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے عالمی اصول، قوانین اور ریاستی خود مختاری یہ محض الفاظ ہیں جنہیں وہ اپنے مفاد کے وقت استعمال کرتے ہیں اور اپنی طاقت کے زام میں مسل دیتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان اور پاکستان میں حملے کیے تو دنیا نے تالیاں بجائیں، لیکن جب اسرائیل نے قطر کو نشانہ بنایا تو اسی اصول پہ احتجاج کرنے کی بجائے اسے نظر انداز کیا گیا۔ یہ ہے وہ کھلا تضاد جس نے خطے میں امریکی ساکھ کو بھی ہلا کے رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ قطر کے ہمسایہ ممالک جو برسوں سے اسرائیل اور امریکہ کی پالیسیز کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اب خود سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اگر کل کو یہی بم ان کے شہروں پہ گرے تو کیا واشنگٹن انہیں بھی صرف افسوس کا پیغام دے گا؟ کیا وہ بھی ایک خاموشی کے ساتھ اسرائیل کے ظلم کا شکار بنیں گے؟ یہی وہ دھچکا ہے جو اس حملے نے خلیجی سیاست کو دیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا یہ کھیل محض قطر تک محدود نہیں، یہ ایک پیغام ہے: جو بھی ملک یا قوت اسرائیل کے راستے میں آئے گی اس پر حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے حملے اسرائیل کو وقتی سیاسی سہارا تو دے سکتے ہیں، مگر خطے کی نفرت، غصہ اور بغاوت کو مزید بھڑکا دیں گے۔ یہی وہ آگ ہے جو مستقبل میں اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ کے لیے بجھانا ناممکن ہوگی۔ دہائیوں تک خلیجی عرب ریاستیں اپنے آپ کو خطے میں ایک ایسی پناہگاہ کے طور پر پیش کرتی رہی ہیں جہاں جنگ و جدل کے شور سے دور استحکام، خوشحالی اور امن قائم تھا۔ دبئی اور دوحہ جیسے شہروں کو انہوں نے اس طرح پروان چڑھایا کہ وہ جدید ترین معیشتوں کے مرکز بن گئے، جہاں لاکھوں غیر ملکی مزدور محض روزگار کے لیے نہیں بلکہ ٹیکس فری لائف سٹائل کے خواب لیے پہنچتے تھے۔ لیکن اس برس ان کے سکون کو وہ دھچکا لگا ہے جو شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پہلی بار خطے کی 2 بڑی طاقتوں نے براہ راست کسی خلیجی ریاست کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے جون میں قطر میں امریکی اڈے پہ حملہ کیا تھا، جب واشنگٹن نے تہران کے جوہری اثاثوں پہ وار کیا تھا، تو تب
منظرنامہ کچھ اور تھا۔ اب اسرائیل نے دوحہ میں حماس کی سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا۔ یوں غزہ کی جنگ جو برسوں سے ان کی سرحدوں سے ہزاروں میل دور لڑی جا رہی تھی، اچانک ان کے دروازے پہ آن کھڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل والے معاملے پہ جو ایران نے حملہ کیا تھا قطر میں، اور قطر نے جو جوابی وار کیا تھا لفظوں کے طور کے اوپر، اسی سے شے جو ہے وہ اسرائیل نے لی۔ اسرائیل کو یہ لگا کہ تب تو جواب نہیں دیا گیا، تو اب ہمیں کیا جواب دیا جائے گا؟ تب وجوہات یہ بنی تھیں کہ امریکہ ہم پہ حملہ آور تھا، اس لیے امریکہ کے جو اثاثے تھے ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا۔ اور اب اگر یہ بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ تب امریکہ کے اثاثوں کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو ہمارے مخالفین جو تھے ہم نے تو ان کے اوپر حملہ کیا ہے، ہم نے تو آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ لیکن قطر یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ انہی کی اجازت سے یہاں پہ ان کو سیاسی دفتر دیا گیا تھا۔ قطر نے اس حملے کو صرف اپنی نہیں بلکہ پورے خطے کی تذلیل قرار دیا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ جواب جو ہے وہ اجتماعی ہوگا۔ یعنی قطر اب خود جواب نہیں دینا چاہتا، مگر یہ اجتماعی جواب کیسا ہوگا اس پر ابھی مشاورت جاری ہے۔ اس تناظر میں ایک بڑی ملاقات جو ہے وہ قطری وزیر اعظم اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین، اور پھر اس تناظر میں عرب و اسلامی سربراہی اجلاس دوحہ میں بلایا جا رہا ہے، جہاں ممکنہ طور پہ کوئی مشترکہ لاہ عمل سامنے آئے گا۔ سب سے نمایاں رد عمل متحدہ عرب امارات کی جانب سے آیا، جو اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے۔ صرف 24 گھنٹے بعد صدر محمد بن زائد ایک بڑے وفد کے ساتھ دوحہ پہنچے، پھر بحرین اور عمان گئے تاکہ حملے کے بعد مشترکہ حکمت عملی وضع کی جا سکے۔ ساتھ ہی امارات نے اپنے ہاں تعینات اسرائیلی سفارتکار کو طلب کر کے اس حملے کو بزدلانہ اور کھلی جارحیت قرار دیا۔ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ خلیجی ریاستوں کے پاس فوجی آپشن محدود ہے، اس لیے وہ زیادہ تر سفارتی اور قانونی محاذوں پہ اسرائیل کے خلاف قدم اٹھا سکتی ہیں۔ یو اے ای پہلے ہی اسرائیل کے طرز عمل سے نالا تھا، اور اس کے اشارے ملنے لگے تھے کہ اگر تل ابیب نے مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوشش کی تو یہ ابراہم اکارڈ کی روح کے ساتھ غداری ہوگی۔ اب امکان یہ ہے کہ امارات اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کم کر دے یا معاہدوں کو معطل کر دے۔ قطر نے قانونی محاذ پہ پہلا وار کیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے متفقہ مذمتی بیان منظور کروایا، اور یہ وہ محاذ ہے جہاں اب تک خلیجی ممالک زیادہ طور پہ سرگرم نہیں تھے، مگر اب امکان یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالتوں میں بھی اسرائیل کے خلاف کھل کے کھڑے ہوں گے۔ دوسرا پہلو سیکیورٹی ہے۔ خلیجی ممالک باہمی اختلافات کے باوجود دہائیوں پرانے دفاعی معاہدوں سے جڑے۔ پیننسولا شیلڈ فورس، اس کو کاغذی معاہدے سے نکال کے عملی جامہ پہنانے کی بات اب پھر سنجیدگی سے کی جا رہی ہے۔ ایک متحدہ کمان، مشترکہ میزائل ڈیفنس سسٹم اور مقامی دفاعی صلاحیت کو فروغ دینے کے منصوبے اب محض خیالات نہیں رہے بلکہ انہیں حقیقت بنانے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کی مبینہ ناکامیاں، خاص طور پہ سعودی تیل تنصیبات پر حملوں کے وقت عدم تحفظ، خلیجی قیادت کو یہ مضبوط کر رہی ہے یا مجبور کر رہی ہے کہ وہ واشنگٹن سے نئے اور زیادہ ٹھوس دفاعی معاہدے مانگے۔ اب یہ صرف ہتھیار خریدنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ واضح اور باضابطہ سیکیورٹی گارنٹیز کا مطالبہ۔ تیسرا اور سب سے بڑا آپشن معیشت کا ہے۔ دنیا کی توانائی کی شرک سمجھے جانے والے ان ممالک کے پاس کھربوں ڈالر کے خود مختار فنڈز ہیں، جنہیں وہ عالمی مالیاتی نظام میں اپنی نرم طاقت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ طے کر لیں تو اسرائیلی معیشت میں شریک بڑی کمپنیز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں یا پھر اپنی سرمایہ کاری کے رخ کو بدل سکتے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور امارات نے امریکی معیشت میں کھربوں ڈالر لگانے کے وعدے کیے ہیں، مگر یہ سرمایہ کاری اسی وقت سود مند ہے جب خلیج محفوظ اور مستحکم ہو۔ اگر اسرائیل جیسا امریکی اتحادی ان کے لیے خطرہ بن رہا ہے تو پھر وہ کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرمایہ کہیں اور منتقل ہوگا۔ لیکن سوال یہ کہ کیا یہ تمام اقدامات کسی متحدہ شکل میں سامنے آئیں گے یا پھر خلیجی ممالک اپنی اپنی ترجیحات کے حساب سے راستہ لیں گے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے اندرونی اختلافات اکثر کسی مشترکہ حکمت عملی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن اب حقائق بتاتا ہوں۔ اس بار معاملہ مختلف ہے کیونکہ آگ اب ان کے اپنے گھر کے دروازے پر ہے۔ اگر وہ خاموش رہے تو کل دبئی، ریاض یا کویت بھی دوحہ کے نشانے یا پھر اسرائیل کے نشانے پہ ہو سکتے ہیں۔ یہی احساس اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی حقیقت ہے، کیونکہ منظرنامے میں خطے کا منظرنامہ ایک نئے موڑ کے اوپر کھڑا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے جسے امریکہ کی کھلی حمایت ہے، دوسری طرف خلیجی ریاستیں ہیں جو اب تک امن اور خوشحالی کے قلعے بنا کے دنیا کو اپنی طاقت دکھاتی رہی ہیں۔ لیکن اب فیصلہ کن سوال یہ ہے کہ آیا یہ دولت اور یہ اتحاد انہیں محفوظ رکھ سکے گا یا پھر خلیج کا استحکام بھی اس طوفان میں بہہ جائے گا جو غزہ سے اٹھا اور اب دوحہ تک جا پہنچا ہے؟ یہ کھلے سوالات ہیں۔ ایک طرف ہے آئیڈیل سچویشن، دوسری طرف وہ منظرنامہ جس میں ابھی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو کیا نیا عرب الائنس اس یورپ کے الائنس کو یا پھر امریکہ اور اسرائیل کے الائنس کو پاش کر سکتا ہے؟ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔